بالکل مختصر سی چند گزارشات پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالی کا ہم لوگوں پہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب قرآن مقدس کی درس تدریس اور خدمت کے لیے قبول کیا۔ یہ سب سے اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور بڑا فضل اور بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے ایک جملہ لکھا کہ جس آدمی نے قرآن کو سمجھ لیا کأنما رأى النبی، وہ یوں سمجھے کہ اس نے پیغمبر کریم سے براہ راست دین لیا ہے، کیونکہ قرآن اول سے آخر تک قطعی ہے اور یقینی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے اور پیغمبر کریم پر نازل ہوا۔ آج لوگ وہ آثار جو خالصتاً جھوٹ پہ مبنی ہیں ان کی زیارت کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی نالین مبارک ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ منہ مبارک ہے، یہ قمیض مبارک ہے، یہ پگڑی مبارک ہے، حالانکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اثر جو پیغمبر کریم کے سینہ سے نکل کے اور پیغمبر کریم کی پوری زندگی اور آپ کے وجود سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ قرآن ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے قریب آنا مشکل ہے۔ تو یہ ہے کہ جس نے اس قرآن کو سمجھا گویا اس نے پیغمبر کریم کی مجلس پالی۔ لفظ گویا کہہ رہا ہوں ورنہ صحابی بن جاتا، گویا کی جو سمجھے کہ اس نے پیغمبر کریم کی مجلس پالی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالی کا بار بار شکر کرو اور بار بار دل میں اللہ کا یہ احسان مانو کہ اللہ نے ہم پہ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، صحیح عقیدہ نصیب کرنا اور پھر صحیح عقیدہ کے بعد اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دینا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے درس و تدریس سے پہلے سب سے اہم چیز ہے نیت کی تصحیح، کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ میں توحید فی العبادت ہے اور مخلصاً میں اصلاح نیت ہے، اور مطلب کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی
صرف اللہ کے لیے، جس آیت کا پورا معنی ہے عبادت صرف اللہ کی اور اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی اور ہو بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر عبادت میں اللہ آ جائے تب بھی برباد، اور اللہ کی عبادت ہو کسی اور کے لیے پھر بھی بربادی ہے۔ تو عبادت میں دو چیزیں ضروری ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی، فاعبد اللہ، توحید فی العبادت، اور مخلصا، اخلاص فی العبادت، نیت، خالص نیت، صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جیسے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا شہادت دی؟ یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، کہ ان کے ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود تھی۔ یریدون وجہہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ، ان کے رات دن کی محنت اور تگ و دو سے مقصد تھا اللہ کا فضل تلاش کرنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا۔ تو یہ ہے پہلی چیز، نیت خالص کی جائے کہ میں اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، اس سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارا یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ بس یہ اس پہ، اس خیال اور اس نیت پہ پکا رہنا ہے۔ بڑے بڑے اعمال صالحہ، مسلم شریف میں حدیث ہے 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے، اور وہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک مجاہد ہوگا، اور مجاہد بھی ایسا کہ میدان جہاد میں اس نے جان دی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے فلاں فلاں نعمتیں دی، کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیری راہ پہ جہاد کیا اور جان تک دے دی، اپنے خون سے تیری زمین رنگین کر دی۔ تو اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، جب تو میدان جہاد میں چل رہا تھا تو دنیا کی نظریں تیری چال پہ تھی اور میں اللہ کی نظر تیرے دل پہ تھی۔ تیرے دل میں مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرے دل میں تھا کہ مجھے بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، میری تعریف کی جائے۔ تو قد قیل لک، یہ ہو گیا ہے، لوگوں نے تجھے بڑا بہادر بھی کہا، دلیر بھی کہا، سب کچھ، اب سوائے جہنم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہوگا سخی، مال خرچ کرنے والا، اور ایسا سخی کہ رات دن اس کے خزانے جاری ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے لیے خزانے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی نعمتیں یاد کروائیں گے، پھر سوال کریں گے میں نے تجھے مال دیا، آسائشیں دی، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، مال میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، جب تو خرچ کر رہا تھا تو میری نظر تیرے دل پہ تھی، تو میرے لیے نہیں خرچ کر رہا تھا، تو اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے۔ اور وہ دنیا میں لوگوں نے کہا بھی صحیح، آج سوائے جہنم کی کوئی چیز نہیں۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو عالم اور قاری ہوگا، عالم اور قاری کو اللہ فرمائیں گے تجھے نعمتیں دی، فلاں فلاں فلاں، تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بچپن سے قاریوں کے ڈنڈے کھاتا رہا، گھر سے نکلا، مدرسے میں رہا، پڑھا پڑھایا، ساری زندگی دنیا سے کٹ کے رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، کذبتا،
تو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، قاری بھی، مولوی بھی، بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، میری نظریں تیرے دل پہ تھی، تو جو کچھ پڑھتا پڑھاتا رہا، تیرا مقصد تھا کہ لوگ تجھے کہ یقال لک القاری، لوگ تجھے کہیں القاری، المقری، العالم، العلامہ، الشیخ، بس وہ دنیا میں تجھے شیخ بھی کہتے رہے، علامہ بھی، قاری بھی، فلاں فلاں بھی، اب سوائے جہنم کے تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ 3 آدمی ہیں اور ان کے کام دیکھو تو بظاہر سب سے افضل ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھ کے کون سی نیکی ہے؟ اللہ کے راستے میں جان دینے سے بڑھ کے کون سی نیکی ہے؟ اللہ کے راستے میں پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم سے بڑھ کے کون سی نیکی ہے؟ سب سے بڑی نیکیاں یہی ہیں۔ لیکن اگر نیت خالص نہیں رہی، نیت میں اللہ نہیں رہا تو سارے عمل برباد ہیں۔ تو عمل کے لیے شرط ہے کہ نیت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا کی۔ اور یہ ابھی سے نیت کر لو، اخلاص نیت کہ ہم نے پڑھنا ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس یہ نیت۔ اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن، یہ میرے نبی کی پوری نبوت ہے، رسالت ہے اور نبی کی دعوت ہے، میں یہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس قرآن کو پیغمبر کی سنت اور طرز کے مطابق بیان بھی کروں گا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کوئی نہیں سمجھے؟ بیان تو سارے کرتے ہیں، پیغمبری طرز پہ۔ اور پیغمبری طرز کیا ہے؟ کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی اپنا ناراض، بیگانہ ناراض، کوئی ملا ناراض، کوئی پیر ناراض، کوئی پڑوسی ناراض، کوئی ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن قرآن کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاسْدَعْ صَدْعٌ سے ہے، صدعٌ کہتے ہیں کہ شیشہ بلندی سے گرا، نیچے فرش تھا، اور جب بلندی سے شیشہ فرش پہ گرا تو شیشہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس کا کوئی جز اب چھپا ہوا نہیں ہوگا، ریزہ ریزہ ہوگا، جز ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، مسئلے کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا۔ حضرت شیخ القرآن کہتے تھے مسئلہ ننگا کر کے بیان کرنا۔ مولویوں نے چادریں ڈالی ہیں، پردے ڈالے ہیں، ساری چادریں پردے ہٹا کے تو یہ نیت کر لو کہ ہم نے قرآن سیکھ کر مسئلہ بیان کرنا ہے پیغمبری طرز پہ، جیسے پیغمبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہتے رہے بدو لو تدہنو فیدہنو، خود قرآن نے کہا بدو لو تدہنو۔ بدو کون؟ اس زمانے میں وہ تھے، اس زمانے میں یہ ہے۔ بدو یہ چاہتے ہیں لو تدہنو، تدہنو دہن سے ہے، دہن، اور دہن کہتے ہیں تیل کو، پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ بدو لو تدہنو، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مسئلے پہ تیل لگائیں، کولا کولا مسئلہ، نرم مسئلہ، کولا مسئلہ، تیل والا مسئلہ، سکا سکا مسئلہ نہ ہو۔ فَجُدْهِنُونَ، لیکن فرمایا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِ شَيْئًا قَلِيلًا۔ آپ سمجھ لیں پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر سے تو کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں، لیکن لَقَدْ كِدْتَ، یہ قادہ والا باب عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر لَقَدْ كِدْتَ
ولا ترکنو، رکون کا معنی تھوڑا سا جھکنا ہے، میلان۔ آگے پھر شیئن، مادتن عام اور شیئن نکرہ سیاق نفی میں، پھر آگے قلیلن، لفظ میں بھی قلت اور قلت کے اوپر تنوین بھی قلت والی، تو یہ ساری تکلیلیں لگا کے فرمایا میرا پیغمبر یہ کہتے ہیں نا مسئلہ تھوڑا نرم کر لے، اور کہنے والے مولوی تھے، آج بھی ملا ہے، مولوی تھے، بنو قریظہ والے مولوی، بنو نذیر والے مولوی، یہودیوں کے پیر سارے تھوڑی جی نرمی کر دے جی، تھوڑا سا۔ فرمایا میرے پیغمبر اگر ذرا سا آپ نے مسئلے میں نرمی کی اور ان کی رعایت کی، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تجھے بھی ڈبل عذاب دوں گا، ڈبل عذاب۔ اور بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل جو نازل ہوا سارا، بلغ میں تین باتیں ملحوظ ہیں، بلغ پورا پہنچا، صاف کر کے پہنچا، پورا پہنچا اور صاف پہنچا، صاف پہنچا، کھول پہنچا، ما انزلہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے۔ آگے اگلا جملہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک بھی کوئی چیز چھوڑ دی نا، ان لم تفعل پورے میں سے ایک بھی چھوڑ دی تو فما بلغت رسالتہ، باقی لوگ واللہ یعصمک من الناس، لوگ سارے جو مرضی کرے اللہ خود تیری حفاظت کرے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ نیت کیا ہے کہ ہم قرآن سمجھ کے قرآن کو صحیح سمجھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کو بیان کریں گے کس طریقے پہ؟ پیغمبر کی طرز پہ، مولویوں کی طرز نہیں، پیغمبری طرز پہ۔ پیغمبری طرز وہی ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی بزرگی، کوئی مولویت، کوئی پیریت وہ مسئلے میں آڑ نہ آئے اور مسئلے کو کھول کے بیان کرنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، عارض للمشرکین۔ دوسرا بیان کے بعد پوری کوشش یہ ہے کہ اس کا نفاذ بھی اس کا نفاذ ہو، کتاب و سنت کا قانون آئے، یہ بھی ہماری نیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یا اللہ تیرے اس قرآن اور اس کی تبیین سنت کا، اس کا ہم نفاذ کی بھی کوشش کریں گے، بیان بھی کریں گے، نفاذ کی بھی کوشش کریں گے، خود بھی عامل بنیں گے، دوسروں کو بھی عامل بنوائیں گے۔ تو یہ ہے ہماری نیت، اور یہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری چیز ہے قرآن، صرف دو تین باتیں سمجھ لو تاکہ سبق ہو جائے۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے اس کتاب کی تعریف بھی پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کا موضوع بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی غرض و غائب۔ بھئی پرانی ہو گئی باتیں، ہر علم شروع کرنے سے پہلے پڑھ تھکے ہو، تو ہم جو جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ کیا نام ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن، اور یہ ابین من التعریف ہے۔ تعریف ہوتی ہے التعریف ما یبین بہ الشیء، تعریف کہتے ہیں جس سے چیز کو واضح کیا جائے، اور قرآن جو ہے یہ ابین من التعریف، یہ تعریف سے واضح، اسے تعریف کی کوئی ضرورت قرآن کیا ہے اس بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تعریف جو مولویوں کے ہاں ہوتی ہے، ویسے لکھی ہے
منار والے نے بھی اور نور الانوار والے نے بھی کہ القرآن المنزل الی آخری. بہرحال ہم کہتے سمجھتے ہیں قرآن کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قیودات ہیں آپ میں سے جو رابعہ تک 4 درجے نہیں پڑھے انہیں بھی نہیں سمجھ آئیں گی، اور آپ کو کسی چھوٹے بچے کو میں کہوں قرآن لے آ تو وہ قرآن ہی لائے گا. یہ صرف مولوی کو سمجھ نہیں ہے، اسے قرآن کا مطالبہ کرو تو المعاند لے آتا ہے. اگر کسی بچے کو بھی آپ کہنا قرآن اٹھا کے لے آ تو بچہ بھی ابھی آپ کو قرآن اٹھا کے دے گا. یہ قرآن تو قرآن یہ اللہ کے آخری نبی پہ، اشرف الرسل پہ اشرف الکتب، خاتم الرسل پہ خاتم الکتب، جو بذریعہ جبریل نازل ہوئی اور الحمد سے والناس تک محفوظ ہے. یہی قرآن. لفظ قرآن جو ہے اس میں 2 قول ہیں. ایک یہ کہ یہ قراءتن سے بنا ہے، قراءتن، اور قراءتن سے بنا ہے تو قراءت سے قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسی کتاب جس کی تلاوت ابدی ہو، جس کی تلاوت کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. یہ جو آپ اکثر پڑھتے ہیں جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے، یہ پورا معنی نہیں ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت قیامت تک اور بعد میں بھی رہے گی. باقی کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں. تورات کی بھی تلاوت تھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، لیکن وہ تلاوت تھی اپنے دور پہ منسوخ ہو گئی، تلاوت بھی ختم ہو گئی. لیکن قرآن وہ کتاب، محکم کتاب ہے کہ جس کی قرات قیامت تک رہے گی اور قیامت کے بعد بھی رہے گی. تو قرآن قرات سے، اور اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں بجائے تسمیہ؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی کبھی تلاوت ختم ہونے والی نہیں. دوسرا قرات، دوسرا ہے قران سے، کارانا یقرینو. قرآن تو قران کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا، ملا ہونا، اکٹھا ہونا. تو اس لحاظ سے قرآن کا معنی ہوگا یکجا، ملی ہوئی کتاب. اور بجائے تسمیہ ہوگی کہ قرآن وہ ہے جس کے جو مرتب کتاب ہے، جس کے دلائل اور دعوے کا اقتران ہے، جس کے نظم کا آپس میں اقتران ہے، نسق ہے، مربوط کلام ہے اور ملا ہوا کلام ہے. یہ اگر کارانہ یقرینوں سے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا، یعنی قرآن کے دعاوی اور دلائل کا اقتران، قرآن کے مضامین کا اقتران، قرآن مقدس کے جو باہم آیات اور صورتوں کا ربط ہے اس کا اقتران. تو اس لیے قرآن کو کیا کہتی ہیں؟ قرآن. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو آپ نے پڑھا معجوبہ صفیہ. موضوع کہتے ہیں مرکزی مضمون، ایسا مضمون جس کے ارد گرد سارے مضمون پھرے. پرانی چکی ہوتی تھی، چکی کی ایک کلی ہے، تمہیں نہیں پتا نئی قوم کو، جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے بعد میں پوچھنا. چکی تھی وہ آٹا پیسنے والی، اور اس کا پوڑ ہوتا تھا، اوپر بھی کلی ہوتی نیچے بھی، تو وہ پورا پوڑ پھرتا تھا اس کلی پہ. اس کلی کا نام موضوع ہے کہ جتنے چکر بھی لگائے پھرنا اسی مرکز پہ. تو موضوع مرکز کو کہتی ہے. تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا مرکز ہے؟ تو یاد رکھو قرآن کے موضوع میں جو باتیں ہیں وہ تو بعد میں کریں گے. اتنی بات سمجھ لو کہ قرآن کا موضوع ہے التوحید الخالص.
قرآن کا موضوع کیا ہے؟ توحید خالص، خالص اللہ کی توحید. اور قرآن کا یہ رنگ بسم اللہ سے والناس کی سین تک موجود ہے. اور یہی مقصد ہے ہر سورت کا، ہر آیت کا. تو یہ وہ کلی ہے کہ ارد گرد مضامین سائے پھر رہے ہیں. اس کی تعبیر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب کی ہے. حضرت مجدد فرماتی ہے اچھا یہ جو میں نے بات کی ہے آج کل کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کا موضوع استنجا کرنا ہے. وہ ساری زندگی کتاب الطہارت لے کے بیٹھی ہیں، کتاب استنجا، استحاضہ، حیض، یہ سارے ان کے پوری زندگی کا خلاصہ ہے. یہی مسائل بیان کرتے وہ قرآن کو بھی اسی میں فٹ کرتے. نابی جو ہے نابی یہ سے تونگڑا اس نے سمجھا کہ قرآن ہماری ترکیبوں کے لیے ہے. یہ ساری زندگی بیٹھا ہے قرآن کی ترکیبیں کرتا ہوا، نہ امیر کا اجرا بھی، شرمیت کا اجرا بھی. اور جو صرفی ہے صرفی یہ سمجھے کہ قرآن صرف کے لیے ہے کہ اس نے اپنے سیگے نکالنے، فلانا سیگا نکال بھائی، فلانا سیگا نکال. منطقی نے کہا کہ قرآن ہماری منطق کے لیے ہے. علم معان بلاغت و معانی بلاغت والوں نے بھائی ان علوم کو پڑھنا تو ضروری ہے لیکن یہ قرآن سمجھنے کے لیے پڑھے جاتی. لیکن ہوتا کیا ہے ساری زندگی قرآن سے اجرا ہو رہا ہے، قضیے بنائے جا رہے ہیں. اور کیا ہے علم معانی. اور بعض تو تفسیریں بھی ایسی ہیں اوپر تفسیر قرآن کا عنوان ہے، آگے ساری قدوری اور کند لکھی ہوئی ہے، قرآن ہے ہی نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ متعین کرو قرآن کا موضوع ہے کیا. تو سورہ ہود کے شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ. اس کے پورا اب یہ اللہ تعبدوا الا اللہ بے اللہ تعبدوا لأجل اللہ تعبدوا بے اللہ تعبدوا لأجل اللہ تعبدوا. اور پیچھے کیا ہے انزلنا، ہم نے قرآن نازل کیا، اس کی فلاں فلاں شان ہے. کیوں نازل کیا؟ بے اللہ تعبدوا الا اللہ، بے اللہ تعبدوا. اور توحید کے بھی دو رنگ ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک نہیں. اللہ تعبدو میں کون سی توحید ہے؟ نہیں سے شروع ہونے والی، ہے والی نہیں. اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ لاہوری توحید ہے. اور محمدی توحید کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ. سورۃ الانبیاء بالکل آخر پہ سورۃ انبیاء ختم ہو رہی ہے. شروع میں تو ذکر کیا دعوت انبیاء، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ سب نبیوں کی دعوت. اور جب سورت ختم ہو رہی ہے وہاں کیا ہے؟ قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد. قل انما کلمہ حسر ہے. فرمایا فرما دیجئے میری طرف ایک ہی مسئلہ آیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ الہ صرف ایک ہے. مسئلہ ایک ہی آیا ہے مولویوں. کتنے مسئلے ہیں؟ مسئلہ ایک ہی آیا ہے. اصل مسئلہ ایک ہے، اصل الاصول ہے الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے. تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ التوحید الخالص، خالص توحید. اس لیے امام طحاوی وہ شارح عقیدہ طحاویہ ابن العز انہوں نے لکھا القرآن کلہ فی التوحید، القرآن کلہ فی التوحید. پورا قرآن توحید کے مسئلے پہ آیا ہے اور مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے
کہ مولوی درس دیتا ہے توحید کوئی نہیں، پھر درس کیا ہے؟ آیت قرآن کی پڑھتا ہے، کہتے ہیں حضرت صاحب نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، یہ فلانے فلانی فرمایا، تو پھر قرآن کہاں سے آیا؟ تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ بولو میں ختم کروں، خالص توحید جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی شائبہ نہیں ملاوٹ کا۔ مجدد کی بات کر رہا تھا، مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اب سمجھو، اب یہ میں نہیں سبق میں بیان کروں گا، یہ سبق ہو گیا آج کا، یہ مختصر سا سبق ہے، جو باتیں آ گئی پھر نہیں آئیں گی۔ کیا ہے؟ فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ ہے حوامی میں 7 حوامی، اور یہ ویسے اوپر صحابہ سے بھی ثابت ہے، کل شیء لباب ولباب القرآن الحوامی، ہر چیز کا خلاصہ اور مکھن ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ اور مکھن 7 حامی میں، 7 حامی میں، حامی مومن سے حامیم احقاف تک یہ، اور ان کے لیے بنیاد کیا ہے؟ سورہ حامیم مومن، 7 حوامی میں 6 حامیموں کے لیے بنیاد، پہلی حامی میں سورہ حامیم مومن۔ اب حامیم مومن میں کیا ہے؟ حامیم مومن کی تمہید سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر شروع ہوتی ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور سورہ حامی مومن کا دعویٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ دعوت 3 جگہ ہے سورہ حامی مومن میں، فَادْعُوا اللَّهَ 13 نمبر آیت، پھر فَادْعُوا اللَّهَ 60 نمبر، پھر قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور پھر 65 نمبر آیت، هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو سورہ حامیم مومن کا دعویٰ، زمر کا دعویٰ عبادت صرف اللہ کی، اور حامیم مومن کا دعویٰ عبادت سے مراد کیا ہے؟ سور پکار، فَادْعُوا اللَّهَ دعا صرف اللہ سے، سور پکار پنجابی معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ والا کہ سدا تے سوراں دے لائے کومڑا، اے صرف رب دا خاصہ ہی، اے حامیم مومن۔ باقی جو 6 صورتیں ہیں وہ 6 شبہات کا جواب ہے، اسی دعوے پہ 6 شبہات ہیں، ان کا جواب۔ تو 7 حوامیم یہ ہے قرآن کا خلاصہ، اور 7 حوامیم میں پہلی حامیم بنیاد اور اس کی تمہید سورہ زمر، تو حاصل کیا نکلا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُوا اللَّهَ۔ اب ان کی جو بنیاد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ فاتحہ کا یہ جملہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا یہ جملہ یہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کی جو با ہے، با اس میں کھڑا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بسم اللہ کی با بھی۔ اور کیوں؟ یہاں 2 باتیں، ایک ہے کہ جار مجرور کا متعلق مؤخر نکالیں گے، اس میں جب بسم اللہ کی بات شروع ہوگی میں حوالے دوں گا، مؤخر نکلے گا، تو مؤخر نکلے گا تو حسر والا معنی ہوگا، اور دوسرا با استعانت کی لیں یا مصابت وہ چلے گا، استعانت والی لے رہے ہیں، تو معنی کیا ہوگا بسم اللہ کا؟ اللہ ہی کی مدد سے، بولو اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی، یہ ہی نہ آیا تو معنی نہیں ہے پورا۔ عام اردو تراجم میں شروع اللہ کے نام سے کرتے ہو، یہ معنی نہیں ہے۔ بیضاوی، روح المعانی، ساری مفسرین نے لکھا معنی اللہ ہی کے نام سے، کیونکہ بزرگ کہتے تھے، مکہ والے بزرگ، وہ بزرگ کیا کہتے تھے جب کوئی کام کرتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ، باب لات کا نام، باب عزیٰ کا نام۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ یہ نزلت ردن علی المشرکین،
بسم اللہ نازل ہوئی ہے مشرکوں پہ رد کرنے کے لیے. جو صوفی بیٹھے ہیں وہ بھی بولے بسم اللہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ مشرکوں کو رد کرنے. بسم اللہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں رد نہ کیا جائے، رد نہ کیا جائے پھر بسم اللہ نہ پڑھو، تم رام رام کرو. اللہ نے رد شروع کیا ہے بسم اللہ سے، کہ کسی کو کچھ نہ کہو تو بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ بسم اللہ پڑھتا ہے سمجھتا نہیں. تو نزلت ردن علی المشرکین، مشرک کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اللہ نے فرمایا نا نا اور مومنو تم کہو بسم اللہ. بسم اللہ لات عزیٰ کے نام سے نہیں، اللہ ہی کے نام سے. آج بھی مشرک یہی کہتے ہیں، گاڑی پہ سوال کیا، جانے جا علی، جانے جا پیر، کسی نیا کام کرنے لگے اس کو پکارتے ہیں. تو بسم اللہ اس لیے آئی بسم اللہ، لا بسم اللہ والعزیٰ وعلی وولی، کسی کے نام سے نہیں، صرف اللہ ہی کے نام سے شروع کرنا ہے. تو یہ بسم اللہ کی بااستعانت کی اور متعلق مؤخر معذوف ہے، اور معنی یہ ہوگا اللہ ہی کی مدد سے. اب واپس آ جاؤ، حوامی میں سبا میں کیا تھا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ایاک نعبد و ایاک نعبد، واو تفسیریہ ہے، جہاں عطف الخاص صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. واو تفسیریہ امام نے فتاوی کبریٰ میں جہاں لکھا ہے یہ واو تفسیریہ ہے. تو معنی کیا ہوگا ایاک نعبد و کرو مانا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حاجتوں میں تجھ ہی کو پکارتے ہیں، مشکلات میں تجھ ہی کو پکارتے ہیں. تو حوامی میں سبا کا خلاصہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آ گئی بسم اللہ میں. اور بسم اللہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ آ گئی صرف با میں. تو پورا قرآن کہہ رہا ہے لہو دعوت الحق، کہ پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. پورے قرآن کا یہی مضمون ہے، اور یہی وجہ ہے نا سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہنے کی، یہی مضمون ہے. تو بسم اللہ. ہمارے حضرت اس سے بھی آگے بڑھے، رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ با کا خلاصہ نکتے میں. تمہیں جو ریاضی پڑھا ہوا ہے نا وہ بولے با کا نکتہ. نکتہ وہ ہے جو تجزی کو قبول نہیں کرتا. تجزی کو جو تجزی قبول کرے وہ نکتہ نہیں ہوتا، خط ہوتا ہے. اور نکتہ وہ ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ مثلث کے ضابطے پڑھے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نکتہ وہ ہوتا ہے جو تجزی کو جز کو کاٹا نہیں جاتا، جس کی جزیں نہیں بنتی. خط کی جزیں بنتی ہیں، نکتے کی جزیں نہیں بنتی. تو یہ نکتہ کہہ رہا ہے جیسے نکتے کی جزیں نہیں نا، اسی طرح اللہ کی بھی جزیں نہیں ہیں. اور مشرک وہ ہوتا ہے جعلوا لہ من عبادہ جزءا، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جزیں بناتا ہے، اللہ کی صفتیں مخلوق میں بناتا ہے، یہ بھی تجزی ہے. اللہ کی ذات کو تقسیم کرتا ہے، یہ بھی تجزی ہے. اللہ کے کمالات کو مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، یہ بھی تجزی ہے. اور اللہ وہ ہے جس طرح باغ کے نکتہ میں تجزی نہیں، اسی طرح اللہ کی ذات صفات میں بھی کوئی تجزی اور تقسیم نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ نکتہ با کا بتا رہا ہے. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا کہ با کے ساتھ ملاؤ سی. قرآن شروع ہوا با سے، ختم ہوا سین پہ. قرآن شروع ہوا با سے، بسم اللہ، اور ختم ہوا با اور سین ملاؤ. با اور سین ملے تو بس، سارے پڑھو بس. تو حضرت شاہ صاحب نے جہاں لکھا ہے قرآن بس باقی سب حوث، قرآن بس باقی سب حوث. ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے باروں بار سب حوث ہے، سب
اتباع ہوا ہے تو قرآن بس، باقی سب حبس۔ یہ قرآن کا موضوع، قرآن کا غرض و غائب کیا ہے؟ تو مختصر سن لو، ختم۔ انسان میں دو قوتوں کی تکمیل ہو تو انسان کامل بن جاتا ہے۔ ایک قوت اعتقادی ہے اور ایک قوت عملی۔ قوت اعتقادی یعنی قوت نظریہ، دو چیزوں میں انسان میں کمال آتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی غرض و غایت ہے تکمیل انسانیت، کہ انسان کو اللہ نے انسان بنایا، یہ کامل رہے اور کامل ہوگا، عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو۔ تو یہ قوت اعتقادیہ اور قوت عملیہ، قوت نظریہ اور قوت عملیہ کی تکمیل، یہ ہے قرآن مقدس کی غرض و غایت۔ اس کی تعبیریں ہیں سعادت دارین بھی، فلاں فلاں بھی، ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن کا یہ ہے، یہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا پورا پروگرام کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور سمجھ کے آدمی کا عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور عمل بھی صحیح ہونے کا اسے موقع ملتا ہے۔ تو دو چیزیں صحیح ہو جائیں، قوت اعتقادیہ اور قوت عملیہ، جسے تکمیل کہتے ہیں۔ تو قرآن انسانیت کی تکمیل کے لیے ہے اور انسانی شرف کے اور کمال کے ابقاء کے لیے اسے باقی رکھنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی محض اپنی رضا کے لیے صحیح پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت دیانت کے ساتھ پڑھانے کی، امانت دیانت کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی، امانت دیانت کے ساتھ آپ حضرات کو سننے کی اور اسے محفوظ کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔